سورہ رات، رات کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، بادل کی گرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے. یعنی یہ کلام کسی اجنبی کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تمہارے مالک کی طرف سے آیا ہے، تو خوشی خوشی اس کو قبول کرو. آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کرو، آنکھیں کھول کر اس پر عمل کرو، اس کو اڈاپٹ کرو، اس کو عمل میں لے کر آؤ، اس کو اپنی زبانوں سے ادا کرو. آپ کی زبانوں سے قرآن کب ادا ہوگا؟ جب آپ اپنی عقل کے گلاس کو قرآن کے علم سے بھرتی چلی جائیں گی. آپ چاہیں کہ گلاس میں سے پانی باہر آ جائے، ٹاپ تک آ جائے. ٹاپ تک کیسے آئے گا؟ آپ اس میں پانی ڈالتی جائیے، یا آپ اس کو پانی کے سورس کے نیچے رکھ دیں تو وہ ٹاپ تک آ جائے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان سے اللہ کا کلام ادا ہو، آپ اپنی عقل کے گلاس کے اندر قرآن کا علم ڈالتی جائیے، انشاءاللہ آپ کی زبان سے قرآن ادا ہوگا. لیکن اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پھر ایک حقیقت اور بتا دی جو بہت تلخ حقیقت ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے برج بنائے ہیں، آگے آ جائے گا، جو تمہیں نظر نہیں آتے. وہ سہارے انسانوں کو نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں فلاسفرز کا، فلسفے کا جتنا بھی معاملہ دورہ رہا، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد اپنی خلاقی کا ذکر کیا، اور فلاسفرز نے ہمیشہ سے اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ کوئی اللہ ہے جو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. انہوں نے خالق کو تو کسی حد تک مان لیا، کنٹرولر گاڈ کو نہیں مانا. تو یہاں بتا دیا کہ یہ اللہ ہی ہے جو سارے معاملے کرتا ہے، اسی نے آسمان ایسا بنایا ہے جو تمہیں بغیر سہاروں کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اللہ ہے جو آسمان کے اوپر کیسے گیسز کو لے کر جاتا ہے، پھر گیسز وہاں ٹھہر جاتی ہیں، اور ان گیسز کی کمبینیشن کی وجہ سے آپ کو اور مجھے آسمان جو ہے یہ اسکائی بلو کلر کا نظر آتا ہے. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس کے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. آیات آفاقی کی طرف اشارہ ہے. آیات کہتے ہیں نشانی کو. انسان 3 طرح کی نشانیوں سے رب تک پہنچ سکتا ہے. ان میں سے ایک ہے آیات آفاقی، یعنی کائنات میں، یونیورس میں جو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں. دوسری ہے آیات انفسی، یعنی آپ کی اور میرے اپنے جسموں کے اندر جو سسٹم کام کر رہے ہیں اس کی پرفیکشن کو دیکھ کر آپ اور میں اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اور تیسری ہے آیات قرآنی. قرآن کا علم آپ کو اور مجھے اللہ کی ایکنالجمنٹ، اللہ کی معرفت دے سکتا ہے. یہاں پر آیات آفاقی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کائنات کو دیکھو کتنی شاندار اللہ نے بنائی ہے، کائنات کو دیکھو کیسے اللہ کی فرما بردار ہے، اور یہ فرما برداری ہی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا والوں کے لیے فائدہ مند بنی ہوئی ہے. اگر یہ ذرا سی بھی نافرمانی دکھائے کائنات تو دنیا کے اندر تو تباہی آ جائے. تو اے انسان، تم کیوں اللہ کے نافرمان ہو؟ وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے سب کیا ہے؟ انسان کے لیے. ساری چیزیں انسان کو سرو کر رہی ہیں. تمہارا پکنک کرنے کا دل چاہتا ہے، جاؤ دریا کے پاس جا کر پکنک کرو. تم گرینری کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ. سارا دن یہ جو آپ اور میں کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو جاؤ جا کر تم تھوڑا وقت گرینری کے اندر گزارو. آپ دیکھیں جیسے کلرز کے اندر ڈفرینٹ سودنگ افیکٹس ہوتے ہیں، گرین کلر جو ہے وہ آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے بالکل. اسی لیے آپ جب کسی ایسی جگہ سے ہو کر آتے ہیں جہاں پر آپ کو نیچر زیادہ نظر آتی ہے، گرینری نظر آتی ہے، اسپرنگ نظر آتے ہیں، جنگل نظر آتا ہے، پودے نظر آتے ہیں، پھول پھل نظر آتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ ایک دم سے اپنے آپ کو بالکل فریش فیل کرتے ہیں. آپ کراچی میں رہ رہی ہوں 1 مہینہ اور آپ 1 ہفتہ ناردرن ایریاز میں رہ کر آئیے،
پھر دیکھیں آپ کو کتنی فریشنس محسوس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف اشارہ کیا، اور شاید اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان جو گرینری میں اتنا زیادہ ریلیکس رہتا ہے، جنت بھی تو گرین ہے، جنت بھی تو اللہ تعالیٰ نے گھنے درختوں کے ساتھ بنائی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے والدین جو تھے حضرت آدم اور بی بی حوا، ان کا پہلا گھر جنت تھا، تو شاید ہمیں نوسٹیلجیا ہوتا ہے گرین کلر دیکھ کے، ہمیں وہ جنت کا گھر یاد آتا ہے. ہو سکتا ہے ہماری جینز میں وہ چیز ہو، واللہ عالم. اللہ نے تو کائنات کی طرف اشارہ کر دیا. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں. آپ کو پتا ہوگا ابھی ریسنٹلی ہی کچھ سالوں پہلے یہ بھی چیز سامنے آئی باٹنی کے اندر کہ پودوں کے اندر بھی نر و مادہ ہوتے ہیں، ورنہ آج سے 100 سال پہلے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے. وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، یعنی اللہ پر جو تفکر کرتے ہیں. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے. سب کے ڈیفرنٹ شکلیں، سب کے ڈیفرنٹ ریزلٹ، سب کے ڈیفرنٹ ذائقے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے. بالکل جیسے ایک ہی زمین کے اندر اگر آپ ایک باغ لگا دیں کھجور کا، ایک باغ لگا دیں سیب کا، ایک باغ لگا دیں آم کا، تینوں کے فلیورز بالکل الگ الگ ہوں گے. اسی طرح سے تفکر کرنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ قرآن کی ایک ہی بارش برستی ہے. یہاں پر ایک ہی جیسا قرآن سبوں کو سنایا جا رہا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے پوٹینشیل کے حساب سے اس سے فائدہ اٹھا لے گا. ہر کوئی اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنے آپ کو پالش کر لے گا. ہر کوئی اپنی عقل اور اپنی انٹیلیکٹ اور اپنے ایمان کے حساب سے اپنی صلاحیتوں کو ان لاک کر لے گا. بالکل انسانوں کو پھلوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. یہ جہنمی ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کس چیز کا فرق ہے؟ بس نیت کا فرق ہے. جس کی نیت جتنی خالص، اس کا عمل کا پھل اتنا میٹھا. جتنا تقوی، جتنا اس کا عمل، اتنا اس کو اللہ پرخلوص طریقے سے نواز دیتا ہے. اس لیے کہ اس کا تقوی بہترین تھا، اس کی نیت پرخلوص تھی، تو اللہ نے اس کا عمل کا پھل بھی بہت اچھا لگایا، اس کی طرف اشارہ کیا. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں. آپ دیکھیں جب اللہ نے کہا کہ برابر برابر نہیں ہو سکتا معاملہ، ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے، اسی میں ابو جہل بیٹھتا تھا، لیکن دونوں کا اپنے پوٹینشیلز کو واضح کرنے کا معاملہ بالکل مختلف رہا. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یعنی اب رسول تو نہیں آئیں گے، تو اب اس امتیوں کے اندر، ہماری امتی کے اندر ہاد کون ہوگا، ہدایت دینے والا کون ہوگا؟ جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے. جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. آپ دیکھیں آج کتنی ترقی کر لی ایمبریولوجی نے. فیٹوسکوپ رکھ کے عورت کے ووم کے اندر اس سٹیج سے شروع کر دیا معاملہ تصویریں لینے کا اور ویڈیو اور ڈاکیومنٹری بنانے کا، جس میں اووم بننا شروع ہوتا ہے، اور فرٹیلائزیشن سے لے کر 9 مہینے کی ڈیلیوری تک ساری چیزوں کی ڈاکیومنٹری بن گئی کیمرے کی آنکھ کے اندر. تو کیا معاملہ ہے آج کے کفار کا، آج کے ان مسلمانوں کا جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، عمل سے کفر کرتے ہیں، کہ ان کو دنیا کی ساری مخلوقات نظر آتی ہیں، تخلیق نظر آتی ہے، خالق نظر نہیں آتا. تو انہی کی طرف معاملہ کیا گیا. اور کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھنا ہی نہیں چاہا، دیکھنے کی خواہش ہی نہیں کی.
بتا دیا گیا اللہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر ہے۔ یہاں مادہ کی بات کی ہے، صرف عورت کی بات نہیں کی۔ اللہ کے لیے کہا گیا مادہ، اللہ ہر مادہ کے رحم کو جانتا ہے، چاہے وہ پودوں کا مادہ ہو، چاہے وہ جانوروں کا مادہ ہو، چاہے وہ انسانوں کے اندر مادہ ہو۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ یعنی اللہ تو سب کو جانتا ہے، اللہ کی نظر میں جو چیز ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے وہ ہے انسان کا عمل۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یعنی کون؟ ہمارے محافظ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچنا ہوتا ہے تو پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں، کوشش کریں فجر کے بعد صبح کی دعائیں پڑھیں، عصر اور مغرب کے درمیان اپنی شام کی دعائیں پڑھیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس عورت کو شام کو 4 بجے ٹھوکر لگے گی اور اس کی خدا نہ خواستہ ہڈی فریکچر ہو جائے گی، صحیح، لیکن وہاں ایک کنڈیشن ہوگی، لیکن اگر اس نے تقدیر کی کتاب میں کنڈیشن ہوگی، لیکن اگر اس نے صدقہ دے دیا یا دعا پڑھ لی تو پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ تو صدقہ اور دعا یہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے، دعا موت کو بھی ٹال سکتی ہے، صدقہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں، اپنے بچوں کو صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی ضرور تلقین کریں۔ اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے، ڈھال کا کام کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ قوم ہیں جو بن کر بگڑے ہیں۔ مسلمان امت کی ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کی ہسٹری تو اٹھائیں آپ، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہے۔ آپ اگر قوموں کا رائز اینڈ فال دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی قوموں کو عروج ملتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اسے خود اپنی حالت بدلنے کا احساس اور خیال نہ ہو۔ کن قوموں کو ترقی ملتی ہے؟ ان قوموں کو جو محنتی ہوتی ہیں، جفا کش ہوتی ہیں، جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہوتا ہے، جن کے اندر کام کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے، جن کے اندر ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے، جو لائل ٹو کاز ہوتے ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ جو علم دوست ہوتی ہیں، جو اپنے اعلیٰ ہدف بناتی ہیں، اعلیٰ ٹارگٹس بناتی ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ آج اس امت میں اگر ہم بات کریں مسلمان امت کی، تو آج اس امت میں ایک بیسک چیز کو اگر ہم دیکھیں، وقت کی پابندی، کیا ہمارے اندر وقت کی پابندی ہے؟ محنتی ہونا، جفا کش ہونا، ڈیڈیکیٹڈ ہونا، لائل ٹو کاز ہونا، علم دوست ہونا، علم کے ساتھ اپنا معاملہ اٹیچڈ رکھنا، لوگوں کو معاف کر دینا، وہ سب ایک طرف کر دیں۔ صرف ایک چیز، وقت کی پابندی۔ کیا آج مسلمان امت میں وقت کی پابندی ہے؟ مسلمان امت میں وقت کی پابندی بالکل نہیں ہے۔ تو جو اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا وہ ان ساری کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ جو اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری امت کے اوپر شام ہے، امید ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر کامیابی کا سورج جو ہے اس کو رائز کرے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ جو اتنا قرآن پڑھنے والے لوگ نکل رہے ہیں، جو اتنا لوگ قرآن پڑھنے میں وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل کھولے گا عمل کرنے کے لیے۔ لیکن آپ اور میں جب تک نہیں بدلیں گے، جب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گی، جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ڈسپلن نہ کر لیں اور اس کے بعد اس شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کر لیں۔ اس شریعت میں اٹیچ کرنے سے ہی آپ کی اور میری کامیابی اور آپ کی اور میری زندگی میں برکتیں ہیں۔ ایک بچوں کا رزلٹ خراب آ جائے تو ہمارے بی پی لو ہو جاتے ہیں۔ مسلمان بہت اپنی کمزور نروز والے نہیں ہوتے۔ ہمیں تو یہ کہنے کی عادت ہو گئی، ہم کہتے ہیں میں بہت سینسٹیو ہوں۔ ہم میں سے سبھی یہ کہیں گے میں بہت سینسٹیو ہوں۔ کون ہے جو سینسٹیو نہیں ہوتا؟ آپ یہ سوچیں، ابھی آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے، یوسف علیہ السلام کیا اپنے لیے سینسٹیو تھے؟ نظر تو نہیں آ رہے۔
جو سینسٹیو اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت سیلف سینٹرڈ ہے، اس کو صرف اور صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، اس کو دوسرے کے فائدے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہماری بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر اس کے سسرال سے جوڑے جو ہیں وہ زینب مارکیٹ سے آ جائیں تو ماؤں کے بی پی لو ہو جاتے ہیں. امت بنیں گے ہم؟ ہمارے سارے غم یہ رہ گئے کہ کہاں سے جوڑا بنا، کہاں سے جو ہے فرنیچر آیا، کس ہال میں جو ہے وہ بکنگ ہوئی ہے ولیمے کی، کس جگہ پر جو ہے وہ شادی ہوگی، کون سا جو ہے وہ ویڈنگ پلانر آئے گا. ہمارے تو یہ مسئلے رہ گئے. ہمارے یہ غم کہاں رہے کہ ہم جفا کش بنے، ہم محنت کرنے والے بنے، ہم ڈیڈیکیٹڈ بنے، ہم علم دوست بنے. علم حاصل کرنے کی کس کو فکر ہے؟ آج کے بچے بھی جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا تھا، آپ مسلمان امت سے پوچھتے تو مسلمان امت کے لوگ بتاتے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے بارے میں جانے، اپنے مقصد کے بارے میں جانے اور اس دنیا کو رہنے کے لیے بہترین جگہ بنا سکے. آپ آج کے بچے سے پوچھیں بیٹا تمہیں یہ ڈگری کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ مجھے اتنی سیلری جو ہے وہ ارن کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے یہ کریئر اڈاپٹ کرنا ہے، مجھے منی میکنگ مشین بننا ہے. آج کون سا بچہ کہتا ہے ڈاکٹر بنتے ہوئے، MBBS کرتے ہوئے کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے؟ آج سے 40 سال کے پہلے کی نسل کہتی تھی جب MBBS کرنے لگتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کریں گے. آج کے بچے بالکل نہیں کہتے اور وہ سچ کہتے ہیں. وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے MBBS پڑھتے بھی نہیں ہیں. جب وہ اتنی مہنگی پڑھائیاں کرتے ہیں ان کو نظر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ جو اتنا ہم پر پیسہ لگا ہے اب ہم نے یہ پیسہ جو ہے واپس کھینچنا ہے. ان کے ذہنوں کے اندر مال و دولت کے سٹینڈرڈ تو سیٹ ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر عفو و درگزر کے، علم دوستی کے، لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی کے، لوگوں کو معاف کر دینے کے، لوگوں کے لیے سینسیٹیو ہونے کے سٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہیں. اور یہ کس نے سیٹ نہیں کیے؟ ہم کہیں معاشرے نے، ہم کہیں زمانے نے، ہم کہیں یہ وقت ہی ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی جس کا مفہوم آتا ہے اللہ نے کہا زمانے کو برا نہ کہو اس لیے کہ زمانے میں میں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ زمانے میں میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمانہ ڈکلیئر کیا ہے، کیسا بنایا ہے. انسان اپنے اعمال سے حالات کو مولڈ کرتے ہیں. ہمارے آس پاس کیسے حالات ہوں گے؟ جیسے میرے اعمال ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے جو اوپر سر پر آ کر حکمران بیٹھیں گے وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. امکم اعمالکم، تمہارے سروں پر آنے والے حکمران تمہارے اعمال جیسے ہوں گے. ہم اپنے حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنے اعمال کو ایک نظر دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے، آپ کا اور میرا کیا معاملہ ہے. شاعر نے کہا ہے نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسیں ضیا جاتا رہا. ہمارے ڈسکشنز کیا ہیں؟ ہم امت بنیں گے، ہماری قوم بدلے گی. ہم اسلام پڑھنے آتے ہیں، ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا عبایا پہنے کہ چادر پہنے؟ چادر پہنے تو کون سے رنگ کی پہنے؟ عبایا پہنے تو کس رنگ کا پہنے؟ اسکارف پہنے تو کیا ڈائمنڈ ہو یا ایمبرائڈری ہو؟ اچھا ایمبرائڈری بھی نہ ہو تو لیس لگا لیں. اچھا لیس نہ ہو تو پھر ایسا کریں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے بلاک پرنٹ کرا لیں. یہ ہمارے ڈسکشنز ہیں. تراویح پڑھیں تو 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں؟ اچھا 8 پڑھیں گے سنت ہوگی تو 20 پڑھیں گے تو کیا گناہ ہوگا؟ اچھا وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیں تو کیا پھر ہم سحری کے وقت نہ پڑھیں؟ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہے ہمارے ڈسکشن. ہم بنیں گے امت. دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ نہ کریں اور ڈسکشن برائے ڈسکشن کے لیے ہم اپنے آپ کو ہر وقت موجود رکھتے ہیں. سجدہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، دین کا جز اپنائیں یا دین کا کل اپنائیں، ہمارے ڈسکشنز اسی کے اندر رہ گئے ہیں. کون سا فقہ درست ہے، کس کو فالو کروں، کس کو چھوڑ دوں. یہ باتیں شارٹ انسٹنٹ طریقے سے کسی کو بھی نہیں آئیں گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علم دوست بن جائیں، علم حاصل کریں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس قوم کے اندر تبدیلی آئے، اس امت کے اندر تبدیلی آئے، آنے والی نسل کو ہم کوئی اچھی اپنے لیے لیگیسی چھوڑ کر جائیں، تو آپ کو سب سے پہلے ڈسپلن ہونا ہوگا. اور ڈسپلن ہوں گے تو زندگی میں وقت نکلے گا، مینج کر سکیں گے. وقت نکلے گا تو اس کو علم حاصل کرنے میں لگائیں. علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور میرے اور آپ کے اندر تو بیسک ٹریٹس نہیں ہیں جو مسلمانوں میں ہوتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. 1، اللہ سے ڈرنا جلوت میں اور خلوت میں، یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو.
دوسرا عدل و انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضامندی میں. دیکھتے جائیں ان میں سے کون سی ہے ہمارے اندر، ذرا بتائیے گا. تیسرا میانہ روی پر قائم رہنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو. کیا ہے یہ؟ والرضا بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہنا. چوتھا ہے اہل قرابت سے تعلق جوڑنے کا. اللہ جن رشتوں سے جڑنے کا کہتا ہے ہمارا سب سے زیادہ انہی کے ساتھ اختلاف کا معاملہ اور انہی کے ساتھ پھوٹ کا معاملہ ہوتا ہے. پانچواں ہے ان کو بھی دو جنہوں نے تمہارا حق مارا ہے. ہم دیتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس سے چھین لیتے ہیں جس نے ہمارا حق مارا ہے. چھٹا ہے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے. ہم معاف کرتے ہیں، ہم تو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں. ہم تو لوگوں کے تانوں کو، لوگوں کی نظروں کو، لوگوں کی گفتگو کو ایسے یاد رکھتے ہیں اور اتنا اپنے زخموں کو کھرچ کے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے زخموں کو ہیل بھی نہیں ہونے دیتے، بھولتے بھی نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھ لیں گے، پڑھ کر بہت مزہ آئے گا، سورت کو پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا، سورت کی تلاوت سنتے ہوئے مزہ آئے گا، لیکن جب سورت پر عمل کرنے کی باری آئے گی ہم سب بھول جائیں گے کہ ہم نے کب قرآن پڑھا تھا، کب سورت سنی تھی، کب اس کے اعمال میری زندگی میں نظر آنے چاہیے تھے. پھر کیا ہے؟ معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے. خاموشی میری تفکر کی خاموشی ہو. ہماری خاموشی پلاننگ کی خاموشی ہوتی ہے. وہ جو میری نند نے مجھے اس دن سنائی تھی نا باتیں، اب میں جب اس سے ملوں گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گی. ہماری خاموشی تو ایسی مکر کی خاموشی ہوتی ہے. ہم چالیں چل رہے ہوتے ہیں خاموشی کے اندر. میری گفتگو ذکر کی گفتگو ہو. جب بات کریں حق کی بات کریں، عدل کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. آپ جس محفل میں جائیں 2 منٹ، 1 منٹ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ اللہ کی بات کر کے آ جائیں. اور نظر عبرت کی نظر ہو. ہم لوگوں کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. ہم اتنی قوموں کے قصے پیچھے پڑھ آئے، آگے بھی اتنی قوموں کے قصے پڑھ لیں گے. ہم کب ان سے عبرت لیتے ہیں؟ کوئی قوم بے حیائی سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم شرک سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم فائنینشیل ڈس آنیسٹی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم جو تھی وہ اپنے انبیاء کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. ہمارے اندر ہر قوم کی خرابی کی جھلک نظر آتی ہے. کیسے بدلے گی یہ قوم؟ کہاں سے تبدیلی شروع ہوگی؟ کون بدلے گا آ کے؟ لیڈر نہیں آئے گا کوئی. پہلے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. لیڈر کہاں سے آئے گا؟ ہم ہی میں سے نکلے گا نا لیڈر. اور کہاں سے آئے گا؟ جو انبیاء آیا کرتے تھے، جو رسول آیا کرتے تھے، انہی قوموں میں سے آیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے انہی قوموں کے اندر وہ ٹریٹس موجود ہوتی تھیں. آج اگر میرے اور آپ کے اوپر کوئی اچھا لیڈر آئے گا تو وہ انہی لوگوں میں سے نکلے گا جو آپ اور میں ہیں. اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اپنے بچوں کو علم دیں، اپنے بچوں کو تیار کریں لیڈر بننے کے لیے. اپنے بچوں کے اندر بچپن سے یہ بات ڈال دیں، بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. دین کو ریپرزینٹ کرنے والے بنو، دین کے ایمبیسڈر بنو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں، چاہے کتنے بھی ایلیٹ اسکول میں ہو. آپ دیکھیں حق کے اندر اپنا وزن ہوتا ہے، حق کا اپنا روب ہوتا ہے. آج نہیں تو کل لوگ اس روب کے اندر آ ہی جائیں گے، اور یہ روب کسی انسان کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کلام کا اور یہ اللہ کی شریعت کا ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو تعلیم عام کرنی پڑے گی. اور تعلیم عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کو مہنگے سے مہنگا کرتے جائیں. کتنے % لوگ پاکستان کے تعلیم یافتہ ہیں؟ پاکستان میں 33% لٹریسی ریٹ ہے. اور یہ 33% وہ ہیں جن میں سے 20% وہ ہیں جو صرف اپنا سگنیچر کر سکتے ہیں. 13 سے 15% صرف پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان کے اندر. میجورٹی پاکستان کی آبادی جاہل ہے. کیسے اس قوم کی حالت بدلے گی؟ کہاں سے بدلے گی؟ ذرا باہر جا کر دیکھیں یونیورسٹیز کو کیا گرانٹ دی جاتی ہیں. بل گیٹس فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے پورے کا پورا، جو یونیورسٹیز کو فاؤنڈیشن کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہ سپورٹ کرتا ہے. اسٹوڈینٹس کے اسکالرشپس لگتے ہیں. گرانٹ کرنی پڑے گی. ہم اپنا مال اپنے ہی لیے سمیٹ کر بیٹھے ہیں اور ہم اپنا مال اپنی ہی اولادوں پر خرچ کرتے ہیں. آج دین کو پیسے کی ضرورت ہے، آج یونیورسٹیز کو پیسے کی ضرورت ہے، آج ہاسپٹلز کو پیسے کی ضرورت ہے، آج جیلوں کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ہم مسلمان اپنے پیسے گننے میں مصروف ہیں. آپ سوچ لیں پھر قوم کی حالت کیسے بدلے گی. یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں کے اوپر اتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. میک اپ کے اوپر صرف کتنے میں میک اپ کرایا؟ بس 70 میں. وہ 70 کا جو دھل کر گٹر میں چلا جائے گا 4 گھنٹے کے بعد، اور کوئی ویلیو نہیں رہے گی. بیٹے تمہاری بہو کا جوڑا کتنے کا ہے؟
only 2. آپ کہیں 2؟ اب آپ سوچتے رہے only 2، یہ 2 کیا ہوتا ہے بھائی؟ 2 بھی میں بہت ہلکا بتا رہی ہوں اس وقت تو آپ کو، سستا والا. جی ہاں، ورنہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے. یہ قومیں بدلنے والی ہوتی ہیں، یہ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کو عروج ملتا ہے، جن کے سارے ذہنوں پر سوار صرف اور صرف شاپنگ رہ جائے، جن کے ذہنوں پر سوار صرف اور صرف شادیاں رہ جائیں، شادیوں کی تیاریاں رہ جائیں، جن کے سروں پر سوار صرف اور صرف یہ رہ جائے کہ عید کے اوپر ہم کیا پہنیں گے، کہاں سے تیار ہوں گے، پارلر کی بکنگ لے لیں. یہ سب چیزیں مبارک ہوں گی اگر یہ شریعت کے دائرے میں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سے رک جائیں، لمٹ کے اندر، اپنے آپ کو اسراف سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے انڈر لاتے ہوئے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بدلے تو ہمیں اپنے ان سٹینڈرڈز کو بدلنا پڑے گا، اپنی کریکٹرسٹکس کو بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے وقت کی قدر کرنے والا بنے تاکہ مجھے اور آپ کو پلاننگ کرنی آئے. وہ کسی نے کہا ہے نا، گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس، اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل. ہمارا ان میں سے کون سا مائنڈ ہے؟ آرڈینری مائنڈ، اسمال مائنڈ. ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم لوگوں کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو ہم لوگوں کا ذکر کم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں صوفہ دیکھا تھا، فلاں جگہ کا لگ رہا تھا. نہیں، تم نے وہ مرر دیکھا تھا، کتنا خوبصورت تھا. ہاں مگر تم نے کمبینیشن دیکھا تھا جو ساتھ میں انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے فلاور ارینجمنٹ، بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا. یہ ہے ہماری ڈسکشنز. ہم کیسے عروج پائیں گے، کیسے ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ فال کی جگہ رائز میں بدلے گی. مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر اللہ کی رحمت سے تبدیلیاں لانی ہیں.